1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زندگی میں آنے کے دن سے آصف علی زرداری کے خلاف میڈیا کے ذریعے مسلسل کردار کشی کی بدترین مہم چلے جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا نے ان کے خلاف منظم طریقے سے جھوٹ متواتر اور اتنی بار بولے کہ اب ان کے خلاف کوئی بھی بودے سے بودا الزام آئے تو آصف علی زرداری کے خلاف اندھی نفرت اور تعصب کی آگ میں بڑھکے ہوئے لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے خلاف ایک الزام بڑے تواتر سے دہرایا جاتا ہے کہ وہ شادی سے قبل سینما کا ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے۔ اس الزام کے بارے میں 2012 میں ایک آرٹیکل کرپٹ زرداری اور صادق امین فرشتوں کی اصل کہانی سے اقتباس حاضر ہے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں سردار حاکم علی زرداری مرحوم کے گھر پیدا ہوئے۔ آصف علی زرداری اولاد نرینہ میں اکلوتے تھے۔ حاکم علی زرداری ایک قبائلی سردار ممتاز ذمہ دار تھے۔ نواب شاہ میں ان کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ ان کی زمین کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں تقریباً 8000 ایکڑ زمین لینڈ ریفارمز میں چلتی گئی۔ کہتے ہیں کہ نہری نظام سے قبل ان کے آباؤ اجداد کے پاس 10,000 اونٹ تھے۔ حاکم علی زرداری کا اندرون سندھ ذمہ داری کے علاوہ کراچی میں بھی کاروبار تھا۔ انہوں نے 60 کی دہائی کے شروع میں ANP کے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی۔ 1965 میں ضلع کونسل نواب شاہ سے ممبر منتخب ہوئے۔ 1970 کے انتخاب میں نواب شاہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بنے۔ ان کی انتخابی مہم کی خصوصی بات یہ تھی کہ اعجاز درانی، نور جہاں کے خامند، طارق عزیز سمیت دوسرے اداکار ان کی الیکشن کمپین چلانے کے لیے آتے تھے۔ ان کی فیض احمد فیض اور جوش ملیحہ آبادی سے بھی دوستی تھی۔ حاکم علی زرداری نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ظلمانہ دور میں بھی بیگم نصرت بھٹو کا بھرپور ساتھ دیا۔ 60 کی دہائی میں حاکم علی زرداری کی حیثیت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن دارالحکومت کراچی میں آتا تھا تو ڈیلیگیشن میں شامل لوگوں کی حاکم علی زرداری سے ملاقات اور ضیافت کی خواہش ضرور ہوتی تھی۔ آصف علی زرداری کراچی میں 5 سینما گھروں کے مالک تھے۔ اس دور میں فلم انڈسٹری اور سینما گھروں کا کاروبار بہت منافع بخش تھا۔ حاکم علی زرداری کے سینما گھر جدید ترین مووی ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ ان کے سینما گھر پورے بر صغیر یعنی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ ان کی اس میدان میں اجارہ داری تھی۔ ان کے سینما گھر سینما انڈسٹری میں انقلاب لے آئے تھے۔ ان کے 5 سینما گھروں میں ٹکٹوں کی خرید و فروخت ریزرویشن کے ذریعے ہوتی تھی۔ سینما گھروں کے ٹکٹوں کی ریزرویشن کے سلسلے کی شروعات بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ حاکم علی زرداری نے ایک سندھی فلم سوٹ نامی بھی بنائی۔ وہ فلموں کے پروڈیوسر ہونے کے علاوہ فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی تھے۔ اس وقت کے سپر سٹار اور امیر 3 فلم سٹار محمد علی کی ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ یاد رہے کہ آصف علی زرداری نے سالگرہ نامی ایک فلم میں چائلڈ ایکٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا جس کے ہیرو سپر سٹار وحید مراد تھے۔ آصف علی زرداری کی والدہ نامور مسلم دانشور مولانا خان بہادر حسن علی کی پوتی تھی۔ اس طرح مولانا افندی آصف علی زرداری کے پڑنانا تھے۔ حسن علی آل انڈیا مسلم لیگ سے منسلک رہنے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے رکن بھی رہے۔ 1934 سے 1938 تک وہ سندھ کے قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو مسلمانوں میں متعارف کرانے میں کام کیا۔ انہوں نے مصر، فلسطین، شام، عراق، یمن، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے اپنی تقریروں میں ہندوستان کی آزادی اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ مولانا حسن علی سندھ مدرسہ الاسلام کے بانی تھے جو انہوں نے اپنی ذاتی 8 ایکڑ زمین پر تعمیر کی۔ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایسی عظیم ہستی 1887 سے لے کر 1892 تک زیر تعلیم رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو کے علاوہ عبداللہ ہارون، ایوب کھوڑو، سر غلام حسین، ہدایت اللہ ایسی کئی عظیم ہستیوں نے بھی اس عظیم تعلیمی درسگاہ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ مدرسہ 1943 میں ہائی اسکول سے کالج بنا اور 2012 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے
سندھ مدرسہ الاسلام کو کالج سے یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ آج مولانا افندی کے بنائے ہوئے اس تعلیمی ادارے کے بدن سے نکلے ہوئے ایس ایم لا کالج سمیت کئی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔